میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور میٹھے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، آج جو اسلامی بھائی اجتماعی تقسیم السناد میں حاضر ہیں، وہ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب مل کر اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں یوں فرمایا، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ اور ایک روایت کے مطابق جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اچھی اچھی نیتوں کا ہو خدا جذبہ عطا، بندہ مخلص بنا کر اف میری ہر خطا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی حیات کے آخری لمحات میں حاضرین سے فرمایا، میرے ساتھ مل کر حج کی نیت کرو، جہاد کی نیت کرو، اور اس طرح ایک ایک کر کے مختلف نیکیوں کے نام گنوانے لگے۔ عرض کی گئی، حضور اس حالت میں نیتیں؟ فرمایا، اگر ہم زندہ رہے تو ان نیتوں پر عمل کریں گے، اور فوت ہو گئے تو نیتوں کا ثواب تو مل ہی جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے ہم سب اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر
جہاں تک ہو سکا 2 زانو بیٹھوں گا، اور جس نے نیت کر لی اس کو 2 زانو ہو جانا چاہیے۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکروا اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ تو پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ اپنے بارے میں بھی میں اپنی نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔ درود شریف کی فضیلت جیسے میں نے ابھی بتائی ہے، اور مزید اسی طرح کوئی بھی جب بھی صلو علی الحبیب کہوں گا تو خود بھی درود پاک پڑھوں گا، دوسروں کو بھی پڑھاؤں گا۔ سنی عالم کی کتاب سے بیان دیکھ کر کروں گا۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ترجمہ کنز الایمان۔ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 4361 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، مدنی قافلے، مدنی انعامات، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے اور میٹھے میٹھے محترم اسلام بھی، الحمدللہ آج یہاں پر اجتماع تقسیم اسناد کا سلسلہ ہے۔ آج آپ کے پاس جو مدنی منع یہاں پر سند حاصل کریں گے ان کی تعداد 68 ہے، جو اس علاقے کے مدنی منوں نے حفظ قرآن مکمل کیا، اور 258 مدنی منع انہوں نے ناظرہ کی انشاءاللہ ان کو سند پیش کی جائے گی۔ اور باب المدینہ کراچی باشمول پورے پاکستان میں مدنی منوں نے اور مدنی منیوں نے مدرسۃ المدینہ للبنات اور مدرسۃ المدینہ للبنین اور مدرسۃ المدینہ مقیم، یعنی جو ہمارے رہائشی مدارس ہیں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک بچے مدنی منع وہیں رہتے ہیں۔ ان تمام مدارس میں ہماری جو تعداد پورے پاکستان کی آئی ہے، تقریباً 2000 سے زائد ہمارے مدارس ہیں، اور 4316 مدنی منوں اور مدنی منیوں نے پچھلے 12 ماہ میں حافظ قرآن ہونے کی سعادت حاصل کی۔ 4316 نے حافظ قرآن ہونے کی سعادت پائی، اور 13000 سے زیادہ مدنی منوں نے دیکھ کر مکمل قرآن پاک پڑھنا سیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ کو خوب ترقیاں نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور میٹھے میٹھے محترم اسلام بھائیوں، ہم سب نے ابھی اچھی نیتیں کی ہیں، تو اچھی نیت کا ثواب کتنا بڑا ہے، اور اچھی نیت کا جو ہم یہ کرتے ہیں، اچھی نیت اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، اور اچھی نیت کا پھل کیا ملے گا۔ آئیے اس بارے میں ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو بھی سنتے ہیں، اور اس کی جو تشریح محدثین نے کی ہے وہ بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
انما الاعمال بالنیات۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا ثواب نیتوں سے ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا ثواب نیتوں پر موقوف ہے۔ ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ، تو جس کی ہجرت اللہ کی طرف ہو ورسولہ، اور رسول کی طرف ہو، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اور جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کے واسطے ہو تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ تو پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ امیر المومنین یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ آپ کی کنیت ابو حفص اور آپ کا لقب فاروق ہے، اور آپ قدیم الاسلام ہیں، یعنی اسلام کے جو نئے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ 40 مردوں اور 11 عورتوں، یا 39 مردوں اور 13 عورتوں، یا 45 مردوں اور 11 عورتوں کے مسلمان ہونے کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا، آپ اسلام لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر یہ خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آسمان والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اپنا ولی عہد منتخب فرمایا، اور 10 برس چند ماہ مسند خلافت پر رونق افروز رہے، اور فارس اور روم کی سلطنتوں سے جہاد فرما کر ان ممالک کو خلافت اسلامیہ کے زیر نگیں کیا۔ پھر اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی اور ترقی کے بے شمار سامان مہیا فرما کر 28 ذوالحجہ 23 ہجری بروز پنجشنبہ بامقام مدینہ منورہ 63 برس کی عمر میں شہادت سے سرفراز ہوئے، اور روضہ منورہ میں اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما ہے۔ 539 احادیث آپ نے روایت فرمائی ہیں۔ تو آپ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ حدیث پاک بھی حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے۔ کون سی حدیث پاک؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں سے۔ اب آئیے ذرا ہم اس حدیث پاک کی خصوصیات سنتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث پاک ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو متعدد سندوں اور مختلف لفظوں کے ساتھ اپنی کتاب میں دوسرے 6 مقامات پر مزید ذکر فرمایا۔ امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام احمد، امام دار قطنی، امام ابن حبان، امام بہقی اور بلند پایا محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث پاک کو پوری شان اور شوکت کے ساتھ نقل فرمایا۔
کون سی حدیث پاک؟ انما الاعمال بالنیات. یہ یاد رکھیے گا اس حدیث پاک کو. محدثین نے اس حدیث کو ان بنیادی حدیثوں میں شمار کیا جن پر دین اسلام کا دار و مدار ہے. چنانچہ اس حدیث پاک کے بارے میں ابو داؤد محدث رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ لاکھوں احادیث کے خزانوں میں سے دین پر عمل کرنے کے لیے صرف 4 حدیثیں کافی ہیں. لاکھوں احادیث کے خزانوں میں سے دین پر عمل کرنے کے لیے صرف 4 حدیثیں کافی ہیں، اور ان 4 میں سے ایک انما الاعمال بالنیات ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اور امام احمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں علم دین کا 1/3 حصہ ہے، کیونکہ دین کے اعمال 3 قسم کے ہیں. دین کے اعمال 3 قسم کے ہیں: قلب کے اعمال، زبان کے اعمال اور باقی اعضاء کے اعمال. اور اس حدیث میں اعمال قلب یعنی نیت کا ذکر ہے. مخدوم شیخ احمد رحمت اللہ تعالی علیہ جامع الاصول کے متمات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے فرزند ارجمند حضرت حماد رحمت اللہ تعالی علیہ کو نصیحت فرماتے ہوئے یہ تحریر فرمایا کہ اے نور نظر، یوں سمجھ لیجئے کہ ہم اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، اور آپ ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں. آپ ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں. ہم سب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد تصور کر لیں اپنے آپ کو. آپ ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نور نظر، میں نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے چن کر ایسی 5 حدیثوں کو منتخب کیا ہے کہ اگر تم نے ان کو یاد کر کے ان پر پورے اعتماد کے ساتھ عمل کیا تو تم دونوں جہان کی سعادتوں سے سرفراز ہو جاؤ گے. 5 لاکھ حدیثوں، کتنی؟ 5 لاکھ حدیثوں میں سے 5 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے. کتنی حدیثیں؟ 5 احادیث مبارکہ کا انتخاب کیا. فرمایا ان کو یاد کرو، ان 5 حدیثوں کو یاد کر لو اور ان پر پورے اعتماد کے ساتھ عمل کرو. ان کو یاد کر کے ان پر عمل کر لیا تو دونوں جہان، دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے سرفراز ہو جاؤ گے. اب آپ نے دل کے کانوں سے نا ان حدیثوں کو سننا ہے. نمبر 1 پہلی حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. دوسری حدیث پاک، آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ تمام لا یعنی اور بیکار چیزوں کو چھوڑ دے. دوسری حدیث پاک کیا ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ تمام لا یعنی اور بیکار چیزوں کو چھوڑ دے. اور تیسری حدیث پاک ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے مومن بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند نہ کرے جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. تیسری حدیث پاک کیا ہے؟ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی مومن کے لیے اسی چیز کو پسند نہ کرے جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور چوتھی حدیث پاک
कामिल मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से तमाम मुसलमान सलामत रहें। कामिल मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से तमाम मुसलमान सलामत रहें। और 5वीं हदीस पाक, अब ये जरा बड़ी तवज्जो से सुननी आपने। हलाल जाहिर है, हलाल जाहिर है और हराम जाहिर है। हलाल जाहिर है और हराम जाहिर है। इन दोनों के दरमियान कुछ मुश्तबे चीजें हैं जिनको बहुत से लोग नहीं जानते। तो जो शख्स उन मुश्तबे चीजों से भी परहेज करता रहा, जो शख्स उन मुश्तबे चीजों से भी परहेज करता रहा, उसने अपना दीन भी बचा लिया और उसने अपनी आबरू भी बचा ली। और जो शख्स इन मुश्तबे चीजों में पड़ गया, इन नामालूम चीजों में पड़ गया, इन मशकूक चीजों में पड़ गया, वो कभी ना कभी हराम में भी वाक़या हो जाएगा। जैसे चरवाहा जो हिमा यानी महफूज शरागाह के इर्द गिर्द जानवर चराता है, तो हो सकता है कि उसका जानवर कभी ना कभी महफूज शाही चरागाह में भी दाखिल हो जाए। खबरदार, हर बादशाह के लिए हिमा होती है, हर बादशाह के लिए हिमा होती है। और बेशक अल्लाह ताला की हिमा उसकी हराम की हुई चीजें हैं। सुन लो और यकीन रखो कि बदन में गोश्त का एक ऐसा टुकड़ा है कि जब वो दुरुस्त हो जाएगा तो पूरा बदन दुरुस्त हो जाएगा, और जब वो फासिद हो जाएगा तो पूरा बदन फासिद हो जाएगा। आगाह हो जाओ कि वो दिल है, वो दिल है। कि दिल ठीक है तो सारा जिस्म ठीक है। अगर दिल में कुछ बिगाड़ आ गया तो जिस्म में भी बिगाड़ आ जाएगा। तो प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला हमें इस हदीस पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और बिलखुसूस ये जो 5 अहादीस हैं, इनको आप बार बार इस पर गौर करें, इसको दोहराएं, अपने घर वालों के साथ तकरार करें, इसको याद करना है और फिर पूरे एतमाद के साथ इन पर अमल करो। पूरे एतमाद के साथ इन पर याद भी रखना है और इस पर अमल भी करना है। तो ये 5 हदीसें पाक, ये कितनी हदीसों में से चुनकर इनको सामने जाहिर किया गया? 5 लाख हदीसों में से, 5 लाख हदीसों में से इनको चुनकर हमारे सामने पेश कर दिया गया कि इनको याद कर लो और फिर पूरे एतमाद के साथ इन पर अमल कर लो, तो इंशाअल्लाह दोनों जहान की सआदतों से सरफराज हो जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला इन हदीसों को याद करने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए आप पहली हदीस पाक की तरफ दोबारा चलते हैं। पहली हदीस पाक कौन सी है? इन्नमल आमालो, आमाल का दारोमदार नियतों पर। यह हदीस पाक, इसको बाद मुहद्दिसीन ने हदीस मुतवातिर कहा है और बाज के नजदीक जो मुस्तनद तरीन है वो ये है कि ये हदीस सनद के आखिरी हिस्से के एतबार से हदीस मशहूर है और सनद के इब्तदाई हिस्से के एतबार से गरीब है। और फिर इस हदीस पाक की खुसूसियत क्या है? इस हदीस पाक को मेरे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर अपने खुतबे में इरशाद फरमाया। और इस हदीस पाक के जो रावी हैं कौन है? हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन। आपने भी इस हदीस पाक को मिंबर पर दुराने खुतबा इरशाद फरमाया। और इस हदीस पाक की एक खसूसियत और भी है कि हदीस की किताबों के अंदर जब देखेंगे ना, हदीस की किताबें, उनकी जो शुरुआत देखेंगे तो जिसका मकसद ये होता है कि वो अपने नफ्स को इस बात पर मुतनब्बे करना चाहते हैं
کہ وہ اپنے عمل تصنیف اور تالیف میں ان نیتوں کو درست کرنے، اور محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کی جو شروع کے اندر ان کتابوں کے اندر محدثین نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ ہو اگر نیت بری، اچھے عمل بیکار ہیں، جاگتا ہے چور بھی مثل نگہباں رات بھر. تو پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، نیت کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اچھی نیت ہوگی تو جنت میں داخل ہوں گے. تو نیت ہے کیا چیز؟ نیت کی تعریف کیا ہے؟ نیت کہتے کس کو ہیں؟ آئیے سنیے. دل کے قصد اور ارادہ، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں. دل کے قصد کو نیت کہتے ہیں. اور حدیث پاک میں نیت سے مراد اللہ تعالی کی خوشنودی اور اس کے دربار میں تقرب حاصل کرنے کا ارادہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو یہاں پر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس حدیث پاک میں کیا مراد ہے؟ اس حدیث پاک میں یہ مراد ہے کہ میرے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، میرے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے. آج ہم اجتماعی تقسیم اسناد میں سب شریک ہیں. کیوں شریک ہیں؟ ہمارے دل میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کو حاصل کرنے کے لیے آج کے ہم اس اجتماعی تقسیم اسناد میں شریک ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو حدیث پاک کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہیں، اور جس بندے نے جیسی نیت کی اس کو ویسا ہی پھل ملے گا. جس نے اللہ کے رسول کے لیے نیت کی تو اس کی نیت اللہ کے رسول کے لیے ہے. اور جس کی نیت عورت کی طرف یا نکاح کی طرف ہو یا دنیا حاصل کرنے کی نیت ہو تو اس کی نیت دنیا اور عورت ہی ہے. اس حدیث پاک کا پس منظر کیا ہے؟ یہ حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمائی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت جس کا نام کیلا تھا، ایک مسلمان عورت کا نام کیلا تھا، اس کو لوگ کہتے تھے ام کیس. نام اس کا کیلا تھا اور لوگ اس کو کیا کہتے تھے؟ ام کیس. اس عورت کو ایک شخص نے نکاح کا پیغام دیا. ام کیس نے اس کو یہ جواب دیا کہ جب تک تو مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کرے گا میں تجھ سے نکاح نہیں کروں گی. آخر اس شخص نے اس نکاح کرنے کے لیے، اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی. تو صحابہ کرام میں یہ بات مشہور ہو گئی. صحابہ کرام اس شخص کو کہتے تھے مہاجر ام کیس، کہ ام کیس کے لیے ہجرت کرنے والا. اور یہ شخص اس لقب سے اس قدر مشہور ہو گیا کہ اس شخص کا اصلی نام کسی کو یاد نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص کا اصلی نام کیا ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا، میں نے کتاب میں ذکر بھی نہیں کیا، کتاب میں مجھے ملا نہیں. جب یہ واقعہ کہ اس شخص نے عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی ہے، یہ واقعہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچا، اس کی خبر ہوئی، تو آپ نے اس شخص کو تنبیہ اور ہدایت کے لیے دوران خطبہ منبر پر آ کر یہ ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا ثواب تو نیتوں پر موقوف ہے، لہذا جو شخص جس نیت سے ہجرت کرتا ہے وہی اس کو ملے گا.
اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کا قبلہ درست کر دے۔ تو پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی، اب آئیے کہ ہمیں نیت کہاں پر کرنی ہے اور کس انداز میں کرنی ہے۔ اس حدیث پاک کی جو تشریح محدثین نے فرمائی اس کا مطلب کچھ یوں ہے، شرع حدیث اس کی کچھ یوں ہے کہ اعمال دو قسم کے ہیں، اعمال دو قسم کے ہیں، برے اعمال اور اچھے اعمال۔ مل کے بولیے، برے اعمال اور اچھے اعمال۔ برا عمل خواہ بری نیت سے کیا جائے خواہ اچھی نیت سے کیا جائے، برا عمل خواہ بری نیت سے کیا جائے خواہ اس کے لیے آپ اچھی نیت کریں، کوئی بھی اچھی نیت کرے اس پر ثواب ملنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ برا عمل بری نیت سے ہو تو بھی برا، اور اگر اچھی نیت سے ہو تو بھی برا، اس پر ثواب ملنے کا کوئی سوال نہیں۔ اس لیے کہ برا عمل تو ہر صورت میں برا ہی ہے اور باعث عذاب ہے۔ مثال کے طور پر چور چوری کرتا ہے تو وہ چوری کس لیے کرتا ہے؟ کہ لوگوں کو وہ ستائے گا، لوگوں کے ساتھ ظلم کرے گا، لوگوں کا مال لوٹے گا، لوگوں کے گھر برباد کرے گا، لوگوں کی جیبیں کاٹے گا، لوگوں کے جو ہے نا وہ یوں سمجھ ان کو پریشان کرے گا، تو یہ اس کا برا عمل بری نیت کے ساتھ برا ہی ہے۔ اور اگر اس نے اچھی نیت کر لی کہ میں چوری کروں گا اور اس مال سے میں مسجد بناؤں گا، تو کیا مسجد بنانے کی نیت کر کے تو مال چوری کرنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اچھی نیت سے بھی وہ برا عمل برا ہی رہے گا اور اس کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کے لیے باعث عذاب ہے۔ تو پھر نیت کا تعلق کس عمل کے ساتھ ہوا؟ برے عمل کے ساتھ ہوا کہ اچھے عمل کے ساتھ ہوا؟ اچھے اعمال کے ساتھ ہے۔ نیت کا تعلق اچھے اعمال کے ساتھ ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد اسی بارے میں ہے، انما الاعمال بالنیات۔ نیتوں کے اوپر جو اعمال موقوف ہیں اس کا تعلق، اس میں نیت کون سی ہونی چاہیے؟ اچھی نیت۔ کون سی ہونی چاہیے؟ کون سی نیت ہونی چاہیے؟ اچھی نیت۔ تمام اچھے اعمال، خواہ دل کے اعمال ہوں یا اعضاء کے اعمال ہوں، خواہ وہ امر بالمعروف ہو، خواہ وہ امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر ہو، خواہ وہ عبادت کے اعمال ہوں، خواہ وہ عادات کے اعمال ہوں، ان سب پر ثواب اسی وقت ملے گا جب ان اعمال کو اللہ عز و جل کی رضا طلب کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی نیت سے کیا جائے۔ تو کوئی بھی عمل ہے اس میں ہمیں بنیادی نیت کیا کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ کیا نیت کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، مجھے اس عمل پر مجھے ثواب ملے، مجھے اس عمل پر اللہ تعالیٰ مجھ سے، اللہ تعالیٰ کا مجھے قرب نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا مجھے، تو اس نیت کے ساتھ وہ ہمیں عمل کرنا ہے، خواہ وہ زبان کا عمل ہو، خواہ ہمارے اعضاء کا عمل ہو، خواہ وہ ہمارے عبادات کا عمل ہو، خواہ وہ ہمارے عادات کا عمل ہو۔ تو ہر عمل کے لیے ہمیں کیا کرنی ہے؟ اچھی نیت۔ اگر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ عمل تو کتنا ہی اچھا تھا، عمل اس کا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت نہ کی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے وہ عمل نہ کیا، بلکہ ریاکاری یا شہرت یا لذت نفس یا کسی غرض فاسد کی نیت سے کیا، تو اگرچہ وہ عمل فرض ہو، اگرچہ وہ عمل واجب ہو، اگرچہ وہ عمل سنت ہو، اگرچہ وہ عمل مستحب ہو، اس کو ہرگز اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ الٹا نقصان، بلکہ نقصان ایمان اور عذاب جان کا باعث اور دونوں جہان کے خسران اور حرمان معرومی کا سامان بن جائے گا۔ مثلا اب مثال کے طور پر مثال دیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی بات۔
ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ نماز ایک بہترین اور اچھا عمل ہے. نماز اچھا عمل ہے. نماز اللہ تعالی کی عبادت ہے اور اہم الفرائض، فرائض کے اندر اس کی اہمیت ہے. افضل العبادات سے اس کا تعلق ہے. یہ نماز اگر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور اس کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے فرض کو ادا کرنے کی نیت سے پڑھی جائے تو سبحان اللہ، اس کے اجر و ثواب کا کیا کہنا، یہ نور بن جاتی ہے. لیکن یہی نماز اگر کوئی اس نیت سے پڑھے کہ لوگ مجھے نمازی سمجھ کر میری خوب عزت اور آؤ بھگت کریں گے اور میری بزرگی کا خوب شورا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ یہ نماز جو افضل العبادات ہے اس بری نیت سے بدترین معصیت اور گناہ کا باعث بن گئی. اور ایسے نمازی کو لعنتوں کی پھٹکار اور عذاب نار کے سوا قہار و جبار کے دربار سے اور کیا ملے گا. غرض ایک ہی اچھا عمل اچھی نیت سے لائق ثواب اور بری نیت سے باعث عذاب بن جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ان کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو اس کی نیت ہی پر ثواب ملتا ہے. تو پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اب مزید اچھی نیت، عام طور پر جو اعمال کرتے ہیں ہم اچھی نیت کا جائزہ کیسے لیں گے، آئیے ذرا غور کرتے ہیں. ایک بزرگ کی حکایت بڑی ہی سبق آموز ہے اور بڑی عبرت خیز ہے. ایک بزرگ کے دو مرید تھے. ایک بزرگ کے دو مرید تھے. ایک مرید نے مسجد کے دروازے پر ایک کھونٹا گاڑ دیا. قلعہ ہوتا ہے نا، جیسے ابھی یہ ٹینٹ وغیرہ لگاتے ہیں تو قلعہ لگا دیتے ہیں، کھونٹا لگا دیتے ہیں. مسجد کے دروازے پر ایک کھونٹا گاڑ دیا. دوسرے مرید نے اس کھونٹے کو اکھاڑ کر پھینک دیا. جب ان بزرگ کو لوگوں نے ان دونوں مریدوں کی حرکتوں سے آگاہ کیا تو وہ بزرگ صاحب کشف تھے. انہوں نے مراقبہ کیا اور ان دونوں مریدوں کے قلبی نیتوں کو دیکھ کر فرمایا سبحان اللہ، دونوں کو ثواب ملا. ایک نے کھونٹا مسجد کے دروازے پر لگایا اور دوسرے نے کھونٹا اکھاڑ دیا. اور نمازیوں نے آ کے شکایت کی کہ آپ کے بھی مرید عجیب و غریب ہے، کوئی لگاتا ہے کھونٹا کوئی نکالتا ہے. تو آپ نے مراقبے میں جا کر مریدوں کی نیتوں کو دیکھا اور فرمایا سبحان اللہ، دونوں کو ثواب ملا. اب جو حاضرین وہ حیرت میں پڑ گئے کہ حضرت ایک نے کھونٹا گاڑا اور دوسرے نے اکھاڑا اور دونوں کو برابر ثواب ملا، یہ کیسے؟ بزرگ نے زور دے کر فرمایا ہاں دونوں کو ثواب ملا. جب لوگوں کو بہت زیادہ حیرانی ہوئی تو آپ نے دونوں مریدوں کو بلا کر لوگوں کے سامنے پوچھا کیوں جی تم نے مسجد کے دروازے پر کھونٹا کیوں گاڑا؟ اس نے کہا حضور میری نیت تو یہ تھی کہ مسجد لبے سڑک ہے، مسجد سڑک کے راستے پر ہے، راستے پر مسجد بنی ہوئی ہے. اونٹ والے، گھوڑے والے، بیل والے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو ان لوگوں کا دھیان اپنے جانوروں میں لگا رہتا ہے کہ نامعلوم جانور کھڑے ہیں، بھاگ گئے ہیں اور خوب دل لگا کر نماز نہیں پڑھ سکتے. اس لیے میں نے وہاں پر کھونٹا گاڑ دیا تاکہ لوگ اس میں اپنے جانور باندھ کر حضور قلب اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ سکیں. بزرگ نے حاضرین سے فرمایا کہ اب بولو تم لوگ کیا کہتے ہو، بتاؤ اس شخص کو ثواب ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ملنا چاہیے نا. تو سب لوگوں نے کہا، ایک زبان ہو کر کہا بے شک ضرور اس کو ثواب ملنا چاہیے. اچھا، پھر بزرگ نے دوسرے مرید سے دریافت کیا کیوں جی تم نے کھونٹا کیوں اکھاڑا؟ اس نے عرض کی کہ حضور اس مسجد میں کئی نمازی نابینا ہیں، اندھیری راتوں میں بھی لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں
تو میں نے اس نیت سے کھونٹے کو اکھاڑ دیا کہ کسی نمازی کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ بزرگ نے حاضرین سے دریافت کیا، جی فرمائیے آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس نے ثواب کا کام کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو کیا ثواب کا کام کیا کہ نہیں کیا؟ تو سب نے کہا کہ یقیناً اس نے ثواب کا کام کیا ہے، اس کو ثواب ضرور ملنا چاہیے۔ تو غور فرمائیے، دونوں مریدوں کا عمل ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہے، دونوں مریدوں کا عمل ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہے، مگر چونکہ دونوں کی نیتیں کیا تھی؟ نیتیں کیا تھی؟ اچھی نیتیں تھی، اچھی نیتیں تھیں، ان دونوں کو ثواب برابر ملا۔ اسی طرح مولانا روم علیہ رحمہ نے مثنوی شریف کے اندر ایک بہت ہی مؤثر حکایت ارشاد فرمائی ہے کہ ایک مرید جو بالکل نیا مرید ہوا تھا اور اس نے اپنا ایک نیا مکان بنایا اور اپنے پیر صاحب کو اس کے افتتاح کے لیے بلایا، آئیے ذرا افتتاح فرما دیجئے۔ ہم بھی بلاتے ہیں نا بڑوں کو، بزرگوں کو برکت کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرواتے ہیں، اپنی دکان کے اندر، اپنے مکان کے اندر، کہ نیا مکان بنا تو اس کا افتتاح اللہ کے نام سے ہونا چاہیے، قرآن کے نام سے ہونا چاہیے، برکتیں ملیں گی۔ تو ظاہر ہے اسی طرح ہم بزرگان دین کو بھی بلاتے ہیں، علماء کو بھی بلاتے ہیں، پیروں کو بھی بلاتے ہیں۔ تو اسی طرح اس مرید نے جو نیا مرید ہوا تھا، نیا مکان بنایا اور اپنے پیر صاحب کو اس مکان کے افتتاح کے لیے بلایا۔ چنانچہ پیر صاحب تشریف لے آئے اور پورے مکان کا معائنہ فرمایا اور مرید سے دریافت فرمایا، مرید سے پوچھا کہ تم نے مکان میں روشن دان کس نیت سے بنایا ہے؟ روشن دان رکھتے ہیں نا اوپر، کھڑکیاں رکھتے ہیں۔ مرید نے جواب دیا کہ میری نیت تو یہی تھی کہ روشن دان کے ذریعے میرے گھر میں روشنی آئے گی، میرے گھر میں روشنی آئے گی۔ تو مرید کی زبان سے یہ سن کر پیر صاحب کو بڑا رنج اور بڑا ملال ہوا اور تڑپ کر فرمایا کہ اگر تو نے روشن دان بناتے وقت یہ نیت کر لی ہوتی کہ اس کے ذریعے آذان کی آواز تیرے گھر میں آئے گی تو روشنی بھی آ جاتی اور تجھ کو تیری اس نیک نیتی پر ثواب بھی مل جاتا۔ آئندہ سے یاد رکھ، ہم بھی یاد کر لیں، آئندہ سے ہمیں بھی یہ یاد رکھنا ہے کہ نیت ایسی کیا کر جو تجھ جیسے مومن کی شیان شان ہے۔ یعنی ہر چھوٹے بڑے عمل خیر کو اچھی نیت سے کر، کیونکہ تمام اعمال کے ثواب کا دار و مدار اچھی نیتوں پر ہے۔ تو پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب حدیث پاک میں یہ معلوم ہو گیا کہ عمل کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے، تو اس سے صاف طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ایک عمل پر ایک ہی اچھی نیت ہوگی تو اس کو ایک ہی ثواب ملے گا، اور ایک عمل کرتے وقت جتنی اچھی نیتیں کر لی جائیں تو جتنی تعداد میں نیتیں ہوں گی اتنا ہی ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ مثلا آپ کا کوئی بھائی، آپ کا حقیقی بھائی، آپ کا وہ رشتہ دار مفلس اور محتاج ہے، غریب ہے، اب اگر اس نیت سے آپ نے اس کی مالی امداد کی، اس کے ساتھ مالی تعاون کیا کہ اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اپنے بھائی کی مدد کر رہے ہو، تو تمہیں اپنے رشتہ دار کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا ایک ثواب ملے گا کہ اپنے رشتہ دار کے ساتھ آپ نے سلوک کیا، اس کی مالی مدد کی، تو کیا ملا؟ ایک ثواب ملا۔ اور اگر تم نے اس کی امداد کے وقت دو نیتیں کر لی کہ تم اپنے ایک رشتہ دار کی بھی مدد کر رہے ہو اور امت رسول کے ایک محتاج کی مالی امداد بھی کر رہے ہو، تو چونکہ تمہاری اچھی دو نیتیں ہو گئی، اس لیے تم کو دو نیتوں کا ثواب ملے گا۔ ایک ثواب اپنے رشتہ دار کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا، اور ایک ثواب امت رسول کے ایک مفلس کی امداد کرنے کا۔
اسی طرح مسجد میں داخل ہونا ایک نیک عمل ہے، مسجد میں داخل ہونا ایک نیک عمل ہے، لیکن اگر کوئی شخص دخول مسجد کے ساتھ صرف ادائے نماز کے لیے ایک ہی نیت کرے گا تو ایک ہی ثواب ملے گا، اور اگر اس نے دخول مسجد کے وقت ادائے نماز کے ساتھ ساتھ یہ نیت بھی کر لی کہ میں مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعائیں بھی پڑھوں گا، مسجد میں چند منٹ کا اعتکاف بھی کروں گا، جماعت کا انتظار کروں گا، جتنی دیر مسجد میں بیٹھا رہوں گا دنیاوی خرافات سے بچا رہوں گا، مسجد کے نمازیوں میں سے جو صالحین ہیں ان سے ملاقات کروں گا، ان لوگوں کو سلام کروں گا، مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کروں گا یا وظیفہ پڑھوں گا، دیکھ لیجئے مسجد میں داخل ہونا ایک ہی عمل ہے، مگر چونکہ یہ عمل چند نیتوں کے ساتھ کیا گیا اس لیے جتنی تعداد میں اچھی نیتیں ہوں گی اتنی ہی تعداد میں اس ایک عمل کا ثواب ملے گا۔ غرض ایک عمل پر اگر کوئی شخص 50 نیتیں یا 500 نیتیں یا 50,000 نیتیں کر لے تو صرف ایک عمل پر خداوند کریم اپنے کرم بے حساب سے 50,000 ثواب مرحمت فرمائے گا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت ہی بڑا ہے، اور اگر ہم نے اس عمل میں اچھا عمل تھا نا، اچھے عمل میں بری نیت کر لی تو جیسے نماز کی مثال ہم نے سنی کہ اگر شہرت کی نیت، عزت کی نیت، لوگوں میں نمازی ہونے کی نیت کر لی تو وہ نماز جو نورون علی نور تھی وہ اس کے لیے وبال آخرت بن گئی۔ آئیے ذرا اب حدیث پاک سنتے ہیں اور ذرا اس پر غور کریں اور اس پر عمل بھی کرنا ہے کہ ہمیں اپنی نیتوں کا قبلہ ہمیشہ اچھا رکھنا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا ان میں ایک شہید ہوگا، یہ لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ یہ نعمتیں میں نے تجھے دی تھیں، شہید اقرار کرے گا بے شک تو نے دی تھی، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے میری ان نعمتوں کے شکریہ میں کون کون سے اعمال کیے ہیں، وہ کہے گا میں تیری راہ میں لڑا یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے میری رضا کے لیے جہاد نہیں کیا بلکہ تو اس نیت سے لڑا تھا کہ لوگ تجھ کو بہادر کہیں گے، تو لوگوں نے دنیا میں بہادر کہہ دیا اور تجھے تیری نیت کا پھل مل گیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اپنا حکم صادر فرمائے گا اور اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا شخص ایک عالم ہوگا جس نے علم سیکھا سکھایا، قرآن پڑھا ہوگا، یہ لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلاں فلاں نعمتیں میں نے تجھ کو دی تھیں، وہ کہے گا بے شک تو نے عطا فرمائی تھی، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے میری ان نعمتوں کی شکر گزاری میں کیا کیا، وہ کہے گا میں نے علم سیکھا، دوسروں کو سکھایا، تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے کہ تو نے علم اس لیے پڑھایا کہ لوگ تجھ کو عالم کہیں گے، قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھ کو قاری کہیں گے، تو لوگوں نے تجھ کو دنیا میں عالم و قاری کہہ دیا اور دنیا میں تیرا اجر تجھ کو مل گیا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ تیسرا شخص وہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسیع روزی دی، ہر قسم کا مال و متاع عطا کیا، یہ لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ میں نے یہ نعمتیں تجھ کو دی تھی، وہ ان نعمتوں کے ملنے کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو نے میرے ان نعمتوں کا کون کون سے اعمال کا شکر ادا کیا، وہ کہے گا میں نے تیرے لیے ہر اس راہ میں مال خرچ کیا جس کو تو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے میری رضا کے لیے مال خرچ نہیں کیا بلکہ تو نے اس لیے مال خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں گے، تو لوگوں نے تجھ کو سخی کہہ دیا اور دنیا ہی میں تیری نیت کا ثواب مل گیا، پھر خدا کے حکم سے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے کاش کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اچھی اچھی نیتیں کرنے والا بنا دے، ہمارا ہر عمل بس اخلاص پر مبنی ہو۔
میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ اے مولا ہمیں اچھی نیتوں کا جذبہ عطا فرما دے، ہمارے ہر عمل سے پہلے ہمیں نیت کرنے والا بنا دے۔ اے مولا ہمیں عزت شہرت دنیا کا مال و متاع کچھ نہیں چاہیے، اے اللہ عز و جل ہمیں بس تیری رضا چاہیے۔ اے مولا تو ہم سے خوش ہو جا، ہمارے ہر عمل سے اے مولا صرف تو راضی ہو جا، ہمیں تیری خوشنودی چاہیے۔ ہم دنیا کی کوئی دولت نہیں چاہتے، دنیا کا کوئی مال نہیں چاہتے، کوئی عزت نہیں چاہتے، کوئی شہرت نہیں چاہتے، اے مولا صرف تیری رضا چاہتے ہیں۔ اے مولا ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما، ہمارے اعمال کو ستھرا کر دے، ہماری نیتوں کو ستھرا کر دے، ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دنیا میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اچھی نیت کے ساتھ ہمارا حسن خاتمہ فرما، اچھی نیتوں کے ساتھ اے مولا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصتی ہو جائے۔ اے مولا اچھی نیتیں کرنے والا بنا دے، اچھی نیتوں کا پیغام دینے والا بنا دے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے اچھی اچھی نیتوں کرنے کے حوالے سے، اور اس رسالے کا نام کیا ہے؟ ثواب بڑھانے کے نسخے۔ ثواب بڑھانے کے نسخے، اس رسالے کو ہم حاصل کر لیں۔ چھوٹا سا رسالہ ہے، بالکل چند صفحات پر مشتمل رسالہ ہے، ثواب بڑھانے کے نسخے۔ اس رسالے کو آپ حاصل کر لیجئے۔ اس میں چائے پینے کی نیتیں، کھانا کھانے کی نیتیں، پانی پینے کی نیتیں، مسلمان کو سلام کرنے کی نیتیں، یعنی چھوٹا سا یوں سمجھے کہ نیتوں کا بہترین انسائیکلوپیڈیا ہمیں ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین بھی اچھی اچھی نیتوں کو بس اپنا مقصد بنا لیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اچھی نیت۔ ہماری زندگی کا مقصد، سب مل کے بولیں، ہماری زندگی کا مقصد، ہم کھانا کھائیں گے تو اچھی نیت کے ساتھ، پانی پئیں گے تو نماز پڑھیں گے اور روزہ رکھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، مسلمانوں کو سلام کریں گے، کاروبار کریں گے۔ ہر عمل سے پہلے کیا کرنی ہمیں، اور وہ نیت کیا ہونی چاہیے ہماری؟ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، ثواب حاصل کرنے کی نیت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجمعین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔